بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اسلام کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مکمل دین، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچا دیے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے پیارے محبوب کا ہر طریقہ، آپ کی سنت پاک، آپ کا اسوہ حسنہ بہترین عملی نمونہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن نفوس قدسیہ کی تربیت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر بائیں الفاظ فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت کے بڑے سرکار مدینہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا اے پاک محمد کے گھر والوں، تو اس لیے آپ کا سارا گھرانہ تطہیرہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور ان کے جو غلام ہیں آپ کی صحبت والے وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم بھی ہیں یعنی کریم بھی ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح ہے، یعنی جو سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، تم جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ تو قرآن پاک میں ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر اور خشک چیز کا بیان اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ دیکھیں اللہ نے پیارے محبوب کے حرم پاک کا ذکر کیا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا محبوب مومنوں کی جانوں سے قریب تر ہے، اور ان کی حرم کی بیویاں ازواج مطہرات حضور کی پاک گھر والیاں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور پھر قرآن پاک میں آیا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم زمانے کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تم بے مثل بے مثال ہو، تمہارا ایک اپنا مقام ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم کی پاک بیویاں وہ امہات المومنین مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا بے ادب لوگ گستاخی کریں گے، گمراہ لوگ گستاخی کریں گے، تو اللہ کے محبوب نے حضرت عائشہ کو فرمایا اے یا عائشہ ومن لست امہ ما انا نبیہ، عائشہ جو تجھے اماں تسلیم نہیں کرتا میں اس کا نبی نہیں ہوں۔ اسی طرح قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ہے حضور کے کل صحابہ کرام کے بارے میں وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورۃ حدید، حضور کے کل صحابہ کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا، بھلائی کا وعدہ۔ اور پھر جو حضور کے صحابہ کرام ہیں ان کے حق میں اللہ تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، اور جن پر اللہ راضی ہے اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ جنتی ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو دیکھیں مولا علی شیر خدا کے 18 صاحبزادے ہیں، یہ شیعہ سنی اپنی کتب میں دیکھ لیں، یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی کے صاحبزادوں کے نام ہیں ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی،
18 لال مولا علی کے، تو اس میں آپ نے حضرت ابو بکر بھی اپنے بیٹے کا نام رکھا، حضرت عمر بھی نام رکھا، عثمان بھی نام رکھا۔ دیکھو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈی جی خان میں حمزہ سلطان 16ویں صاحبزادے ہیں حضرت علی کے، بسیں بھر کر ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ بے شک میں فقیر سلیمانی بھی متعدد بار ان کی زیارت کے لیے گیا اور میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ وہ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی جو کربلا میں امام حسین کی خاطر یزیدیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، تو گنج شہداء میں ان کے مزارات ہیں۔ تو سبحان اللہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نبی پاک کے مخلص صحابہ تھے، تو حضرت علی نے ان کے ناموں پر اپنی اولاد کا نام رکھا۔ کسی بد کردار کے نام پر کوئی اولاد اپنی اولاد کا نام نہیں لکھتا۔ اسی طرح نجم الحسن کراروی کی جو 14 ستارے کتاب ہے نا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کے صاحبزادے ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ اور نجم الحسن کراروی نے لکھا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کی صاحبزادی، حضرت امام تقی علیہ السلام کی ہمشیرہ، اس کا نام حضرت سیدہ عائشہ تھا۔ یہ شیعہ کتب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اب قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے ازواجہ امہاتہم، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ قرآن پاک میں اہل بیت کو تطہیرہ کہا گیا، قرآن پاک میں حضور کے صحابہ کو رحماء بینہم کہا گیا، قرآن پاک میں اہل بیت کی تعریف کہی گئی، اور قرآن پاک میں جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سعادت حاصل کی، ہجرت والی رات محبوب کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور غار کو جھاڑا، غار ثور کی صفائی کی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آرام فرما تھے، تو وہ قرآن کی آیت چمک رہی ہے، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ غار میں تھے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا ساتھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذ یقول لصاحبہ، قرآن اپنے صحابی کو فرمایا لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے۔ معنا یہ تثنیہ ہے اور جمع میں بھی مستعمل ہوتا ہے، تو اللہ تو سچوں کے ساتھ ہے۔ اگر حضرت ابو بکر میں کوئی شک ہوتا ان کی صحابیت پر یا ان کی عظمت پر یا ان کی شان پر یا ان کی صداقت پر، تو حضور فرماتے ان اللہ معی، تو میرے لیے کیوں غم کرتا ہے، میرے ساتھ اللہ ہے۔ لیکن اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ تو اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ سچے نبی نے سچے ابو بکر کو اپنی میت میں رکھا، اور پھر حضرت ابو بکر کو فرمایا ان اللہ معنا، میرے ساتھ بھی اللہ ہے، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ تفسیر بن گئے حضرت ابو بکر صدیق، کیونکہ وہ آیت چمک رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو۔ اور امام الانبیاء سچے ہیں تو حضرت ابو بکر ان کے ساتھ تھے، ابو بکر صدیق سچے ہیں تو رسول اللہ سچے کو فرما رہے ہیں، اس کو اپنے ساتھ ملا کر دعا فرما رہے ہیں اور نوید سنا رہے ہیں کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ تو اس لیے قرآن کے ہوتے ہوئے جھوٹی بکواسات اور من گھڑت باتیں اور ایسی کتابیں جو بعد میں لکھی گئیں ان کے حوالہ جات دے کر
کوئی بدبخت بد نصیب ملعون حضرت امام حسین کو باغی کہہ رہا ہے اور یزید کو کہہ رہا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور کوئی نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابو بکر کی توہین کر رہا ہے، یہ بات کی کتابیں ہیں، یہ بکواسات کا پلندہ ہیں۔ لیکن جو نبی پاک کے صحابہ ہیں، اللہ نے فرمایا نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے امتحان لیا اور نبی کے صحابہ کے دلوں میں تقوی پایا۔ اور پھر یہ حدیث چمک رہی ہے کہ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرما دیا کہ ان اللہ حق تار لی اصحابی و اصحاری، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا اور میرے صحابہ کو چن لیا اور میرے اصحاری سسرالیوں کو میرے لیے چن لیا۔ اس لیے محبوب کا گھرانہ ہو یا محبوب کا یارانہ ہو تو یہ ان کی شان، ان کی عظمت قرآن میں چمک رہی ہے۔ اور یہ جو گمراہ شیطانی ٹولے نکلے ہیں اور شیطانی ٹولے، شیطانی بھیڑیے اور درندے، کوئی اہل بیت کی شان میں بکواس کرنے کو لگا ہوا ہے، کوئی صحابہ کی شان میں بکواس کرنے پر لگا ہوا ہے، اور ایک مرزا قادیانی اٹھا، اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ختم نبوت کا ڈاکو اور چور۔ یہ چور، یہ لفنگے، بے ادب قسم کے لوگ یہ اب پیدا ہو گئے ہیں، یہ قرب قیامت کی علامات ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح دیکھ رہا ہوں، اور اس لیے قرآن پاک میں آیا ہے الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ تو قتل سے بدتر ہے۔ تو اس لیے یہ فتنہ پرداز مولوی اور تاریخی گماشتے جنہوں نے مسلمانوں کو قرآن سے ہٹا کر تاریخوں میں من گھڑت افسانوں میں من گھڑت قصوں میں لگا دیا ہے، تو اس لیے مسلمانوں نبی پاک نے فرمایا النظر مصحف، اور آنکھ کا حق یہ ہے کہ قرآن کو دیکھو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں اچھا وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا سبق دیتا ہے۔ لیکن دیکھیے نام نہاد ملا جو اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچا کر کہتے ہیں یہ قرآن صحیح نہیں ہے، یہ رد و بدل ہو چکا ہے۔ جب ایسے درندے اسلام کے نام پر اسلام کی صفوں میں گھس کر قرآن کی انسلٹ کریں، قرآن کو سچی کتاب نہ مانے، قرآن کا کہیں کہ رد و بدل ہو گیا ہے، تو پھر سویڈن میں کیوں نہ وہ جو ہے یہود و نصارہ وہ قرآن کی توہین کرتے ہیں، یہاں جو اہل بیت کی محبت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں یہی بھی قرآن کو نہیں مانتے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اصل جو قرآن ہے وہ 70 گز کا ہے، وہ امام مہدی کے پاس ہے۔ اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ، شرارتی لوگ یہ پیدا ہو چکے ہیں، تم ان سے بچو۔ پریکٹیکلی طور پر دیکھو کہ ایک باغ ہے، اس میں پھول بھی ہیں، اس میں آبشار بھی ہے، اس میں ندیاں بہہ رہی ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح پریکٹیکلی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشاہدہ کرا دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن امام حسین کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت دکھا دی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، بے شک حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا پریکٹیکلی طور پر دکھا دیا کہ پہلو نشینیان مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، روضہ اطہر میں پیارے محبوب کے ساتھ آسودہ خواب اور پیارے محبوب صحیحات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں آرام فرما ہے۔ تو اس سے بڑی نشان کیا قدرت کے نشان ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ،
میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ دیکھو حضرت ابو بکر کی صداقت ہے، حضرت ابو بکر سچا ہے، اس لیے پاکستان اور دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ جہاں حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد ہے وہ اپنے ساتھ لکھتے ہیں صدیقی۔ اور ہمارے شہر ڈیرہ غازی خان میں بھی محلہ صدیقیاں ہے، وہ اپنے آپ کو جعفریہ فرقہ کہلاتے ہیں لیکن ساتھ صدیقی لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صدیق اکبر کی صداقت، صدیق اکبر نبی پاک کا خلیفہ، محمد بن ابی بکر حضرت مولا علی کا خلیفہ، اور بودلہ بہار علی کے لال شہباز قلندر کا خلیفہ، اور شہباز قلندر کا نام حضرت عثمان، حضرت علی کے بیٹے کا نام عثمان، حضرت علی کے بیٹوں کا نام ابو بکر بن عمر، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ نام ہیں پاک علی کے بیٹوں کے۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق دو دھلی ہوئی چادروں میں دفن ہوئے، ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ فدق یا اہل بیت کے حصے کو وہ نعوذ باللہ غصب کر لیتے، جس نے اسلام کے لیے سب کچھ لٹوا دیا، اسے کیا ضرورت تھی؟ اگر ایسی بات تھی انہوں نے فدق پر قبضہ جمایا تو پھر نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی نے ان کی بیوہ سے شادی کیوں کی، ان کے بیٹے کو کیوں پیالا، اور محمد بن ابی بکر کا جو بیٹا ہے قاسم ہے، اس کی بیٹی حضرت فروہ ہے، فروہ کی شادی امام محمد باقر سے ہوئی، اور ان کے پھر لاقتے جگر حضرت امام جعفر صادق ہیں، حضرت امام جعفر صادق کی امی حضرت فروہ، ان کے بابا قاسم، ان کے بابا محمد بن ابی بکر، ان کے بابا حضرت ابو بکر صدیق۔ تو اللہ نے سچ فرمایا انما یرید اللہ لیجزہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے سچ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ رحماء بینہم کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت زین العابدین اور حضرت محمد بن ابی بکر خالہ زاد بھائی ہیں، پھر آگے ان کے رشتے جڑے ہوئے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق کے پرنانا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق کے پردادا مولا علی ہیں، رحماء بینہم۔ سبحان اللہ، حسنین کریمین طیبین طاہرین حضور کے شانوں پر چمک کے نظر آ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر عمر حضور کے پہلو نشینیان ہیں، آرام فرما ہیں۔ اس لیے خبیث اخبث بھیڑیے جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور کوئی بھیڑیا کوئی کتا حسن حسین کو بھونکتا ہے اور باغی کہتا ہے، اور کچھ کتے ابو بکر عمر عثمان کو امی عائشہ کو بھونکتے ہیں۔ حیا کر او جاہل حلالی دا کم نہیں، اے ماما دے شکوے حرامی کرینن، کیا قرآن میں نہیں آیا ہوا النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی مومنوں کی جان سے قریب ہے اور ان کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ واضح طور پر قرآن پر آ گیا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں حضور کی پاک گھر والیوں کی شان میں جو بھونکتا ہے وہ در حقیقت وہ بھیڑیا ہے، وہ بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی خارج ہے اور جہنم کا کتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ عالم اسلام کی اکثریت جمع ہے اس بات پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، عالم اسلام کا اس پر اجماع ہے، اجماع امت ہے کہ حضور کی ختم نبوت برحق ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اجماع امت ہے اہل بیت اطہار برحق ہے، اجماع امت ہے خلفائے راشدین برحق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم فإنہ من شذ شذ فی النار، مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس سے کٹ جائے گا اکیلا اکیلا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے خدا کی قسم میں قرآن کو سچا مانتا ہوں، جو قرآن پر شک کرتا ہے اس ملعون پر میں لعنت بھیجتا ہوں، اور میں 30 پارے اپنے سر پر رکھ کر کہتا ہوں
کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی جماعت وہ ہے جن کی زبان پر ہے الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ یہ وہ سچی جماعت ہے جس نے 1000 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو تعمیر کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ گنبد خضرا سبز آپ کا گنبد جو امن کی علامت ہے، اس لیے یہ نیلے پیلے یہ کالے یہ اس قسم کے لوگ یہ لوب لاڑی فرقے، کوئی اہل بیت کو بھونک رہا ہے، کوئی صحابہ کو بھونک رہا ہے، کوئی کتا حضور کے حرم کو نوچنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی ڈاکو قادیان میں جو گندی موت مر گیا، اس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، آج اس کے پیروکار دن دناتے پھر رہے ہیں، مسلم اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں، اسلام کا کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے ہوں، تو قرآن میں آیا الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے ایک بدبخت کو میں نے سنا، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، حضور کا گھر مانتے ہیں، بے شک مانو، جو نہیں مانتا لانتی ہے، لیکن بات یہ ہے جو امام الانبیاء جس کا گھرانہ تطہیرہ ہو تو اس کے دوست بھی غلط نہیں ہو سکتے، اس کے ازواج مطہرات کو بھی اللہ نے فرمایا وہ تمہاری مائیں ہیں، سچے نبی کی اولاد بھی سچی، اس کے دوست بھی سچے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اختار علی اصحابی و صحاری، اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، میرے لیے میرے دوستوں کو چن لیا، میرے سسرالیوں کو چن لیا، اللہ اللہ فی صحابی، میرے کسی صحابی کی توہین مت کرنا۔ ایک ٹولہ ہوگا جو میرے صحابہ کی توہین کرے گا، اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب دیکھو کہ کوئی بدبخت میرے صحابہ کی توہین کر رہا ہے تم کہہ دیا کرو اللہ تعالیٰ کے اللہ کی تمہارے شر پر لعنت ہو۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا من سبا صحابی فقط سبانی، جو میرے صحابہ کو بکتا ہے مجھے بکتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت ابو بکر عمر حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، حسن حسین نبی پاک کے شانوں کے سوار ہیں، حضرت علی برحق، 12 امام برحق، اور چہاردہ جو ہے پاک نور وہ برحق، اور ہم مانتے ہیں۔ تو اس لیے وہ یہ کتے کا کام ہے کہ ایک بڑا کتا وہ چاند کو بھونکتا ہے، چھوٹوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بس وہ بھی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے چھک دے جی میں آسمان تے چند نال ستارے، پیارے محمد پاک دے اصحاب ہن سارے، چھک دے جی میں آسمان تے چند نال ستارے، سبحان اللہ۔ راکب دوشے حبیب خدا حضرت امام حسن مجتبیٰ امام حسین شہید کربلا، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، اور سبحان اللہ صاحب مزار حضرت ابو بکر عمر، سبحان اللہ، چمکتے ہوئے محبوب کے ساتھ آرام فرما ہے۔ تو ان کے ناموں پر شیعہ اپنی کتب کو دیکھ لے کہ حضرت علی کے بیٹوں کا نام ہے ابو بکر، عمر، عثمان، اور حضرت امام حسن کے ایک صاحبزادہ وہ شہید ہوئے تھے کربلا میں، ان کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت مسلم بن عقیل کے ایک بھائی شہید ہوئے، ان کا نام ابو بکر بن عقیل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی کہتے ہیں نا کردار کی بات ہے تو برے کردار پر کوئی نام نہیں رکھتا ہے، یہ اہل تشیع یا یہ لوگ اپنی اولادوں کے نام شمر رکھیں گے، یزید رکھیں گے، لیکن معلوم ہوا کہ انہوں نے تحفظ دیا، حضرت مولا علی نے اپنے جوہلام جو شیعہ ہیں ان کے ماننے والے جوہلا اندھے عقیدت مندوں کو بتایا کہ تم ان کی توہین نہ کرو، تو اس لیے حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا، حضرت عقیل حضرت علی کے بیٹے ہیں، صحابی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے
اپنے بیٹے کا نام مسلم بن عقیل اور دوسرے بیٹے کا نام ابو بکر بن عقیل رکھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اور یہ کربلا میں ان کے مزارات ہیں۔ تو کیوں اندھے ہو گئے ہو؟ ایک اندھا وہ ٹھڈے کھا رہا تھا اور کہہ رہا ہے کہ میں اندھا بھی نہیں ہوں، بار بار ٹھڈے بھی کھا رہا ہے۔ کاش کے اندھوں کو حقیقت نظر آ جائے۔ تو اس لیے یہ خود بے دین بے ایمان لوگ ہیں، لیکن بکواس ان کے خلاف کرتے ہیں جو حضور کے پیرو نشینیان ہیں۔ باغی ان کو کہتے ہیں جو حضور کے کاندھوں کے سوار ہیں۔ حضور کے حرم کے بیبیاں، اللہ فرمائے مومنو تمہاری مائیں ہیں، اور ایک کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کی ویف کو بھونک رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ تو اس قسم کی اسلام کی تصویر تم پیش کر رہے ہو جب نعوذ باللہ تم قرآن کو نہیں مانتے، نبی کے حرم کو نہیں مانتے، نبی کے جانثاروں کو نہیں مانتے، نبی کی اولاد کو باغی کہتے ہو، باقیوں کو کیا تم تبلیغ کرو گے؟ تم بے دین ہو جو بکتے ہیں۔ ختم نبوت کو بکنے والا بے دین ہے، علی کو بکنے والا بے دین ہے، ابو بکر عمر کو بکنے والا بے دین ہے، اماں عائشہ کو بھونکنے والا بے دین ہے۔ اس لیے ختم نبوت کا منکر ڈاکو بے دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دیکھیں جس طریقے سے جو غنیمت فے نبی پاک بانٹتے تھے، سورۃ انفال میں ہے، سورۃ حشر میں ہے، اسی طریقے سے نبی پاک نے بانٹا، حضرت ابو بکر نے بانٹا، حضرت عمر نے بانٹا، حضرت عثمان نے بانٹا، حضرت علی نے بانٹا۔ جو حضرت ابو بکر پر جھوٹی بکواس کرتے ہیں کہ وہ فدق کھا گئے، وہ ثابت کر دیں کہ حضرت علی کے پاس حکومت نہیں آئی، کیا انہوں نے فدق اپنی اولاد حسن حسین کے نام کر دی؟ وہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ جیسے قرآن میں وہ مال فے غنیمت کی تقسیم کا حکم آیا، اسی طرح نبی پاک نے بانٹا، اسی طرح خلافت راشدہ میں اسی ترتیب کو حضرت علی نے برقرار رکھا۔ تو اس لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ شیعہ اپنا آئینہ اپنی کتابوں میں دیکھے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام حضرت ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا، تاکہ ان بے گناہ لوگوں پر یہ جھوٹے جہل عقیدت مند جھوٹے الزامات نہ لگیں۔ او بھائی تو اگر زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہے تو امامیہ جنتری یہ تیرے مذہب میں ہے، میں بھی امامیہ جنتری تو اپنے کفن میں بھی رکھ کر چلا جاؤں گا کہ امامیہ جنتری میں سبحان اللہ 12 اماموں کے نام ہیں۔ امامیہ جنتری میں میرے 12 امام ہیں، مولا علی، امام حسن، امام حسین، حضرت امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی آخر الزماں۔ یہ جو ہے نا امامیہ جنتری میں ہے۔ پھر امامیہ جنتریہ میں میرے مولا علی کے 18 شہزادوں کے 18 صاحبزادوں کے نام ہیں، تو وہاں امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے، حضرت جعفر بھی ہے، حضرت عباس بھی ہے، حضرت حمزہ بن علی بھی ہے، حضرت ابو بکر بن علی ہے، حضرت عمر بن علی ہے، حضرت عثمان بن علی ہے۔ تو کیا خوب ہے کہ وہ امامیہ جنتری جس میں میرے 12 اماموں کے نام ہیں، وہ امامیہ جنتری جس میں حضرت علی کے بیٹوں کے نام ہیں، چمک رہے ہیں 18 لال، علی کے 18 لال۔ تو اس جنتری کو، عہد نامے کو، 12 اماموں کو حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھ دیے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا ابو بکر بن حسن۔ حضرت مسلم کے بھائی کا نام ابو بکر بن عقیل ہے، اور وہ بھی کربلا میں شہید ہو گئے۔ تو اب قرآن میں بھی آیا ہے رحماء بینہم، ان کے رشتے ناطے جڑے ہوئے ہیں، حسنین کریمین حضور کی کالی کملی میں نظر آتے ہیں، اور حضرت ابو بکر عمر حضور کے روضہ اطہر میں نظر آتے ہیں۔ اندھے کو اگر نظر نہ آئے،
ایسے اندھے اندھیروں پر لعنت ہو جو اہل بیت اور صحابہ کو بک رہے ہیں اور قرآن کو کہتے ہیں کہ یہ سچی کتاب نہیں ہے، اس میں رد و بدل ہو چکا ہے۔ ایسے لعنتوں پر لعنت ہی بھیجو۔ اے مسلمانوں، قرآن کی تلاوت کرو، اہل بیت سے پیار کرو، جو حضور کے کاندھوں کے سوار ہیں ان سے پیار کرو، اور جو حضور کے صحابہ ہیں ان سے پیار کرو، اور اسی میں نجات ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو حضور نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، قرآن کو اور میری اہل بیت کو نہ چھوڑنا۔ تو اس لیے اہل بیت سے بھی ہمارا تعلق ہے، قرآن سے بھی تعلق ہے، کیونکہ نبی پاک کو پتہ تھا کوئی اہل بیت کے منکر ہو جائیں گے، کوئی قرآن کو چھوڑ دیں گے اور قرآن پر شک کریں گے کہ حضرت عثمان نے اس میں رد و بدل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شریر، فتنہ پرداز، ملعون، مذہبی، نام نہاد سکالروں کے شر سے بچائے اور ہمیں عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ پریکٹیکلی طور پر اللہ نے سب کچھ دکھا دیا کہ حسنین کریمین حضور کے شانوں کے سوار ہیں، اور حضرت ابو بکر عمر حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، اور پریکٹیکلی طور پر مولا علی نے بھی ہمیں گائیڈ کیا اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھ کر۔ امام حسن نے گائیڈ کیا اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کر۔ حضرت علی کے بھائی عقیل صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک بیٹے کا نام مسلم رکھا اور دوسرے کا نام ابو بکر رکھا۔ یہ دونوں بھائی کربلا میں شہید ہیں۔ حضرت حسن کا بیٹا ابو بکر وہ کربلا میں شہید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ تو ہمیں ائمہ نے سمجھا دیا۔ حضرت امام رضا کو پتہ تھا کہ نام نہاد ہمارے نام لیوا امی عائشہ کو بھونکیں گے، تو اپنی کتابیں دیکھیں، اپنے آئینے میں شکل دیکھیں کہ شیعہ کتب میں لکھا ہوا ہے کہ امام تقی علیہ السلام کی ایک ہمشیرہ تھیں جن کا نام سیدہ عائشہ تھا۔ سبحان اللہ، حق تو چمک رہا ہے۔